بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر النفاثات في العقد تمام قسم دی حمد و ثناء کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلم واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام عقائد و جہاں حبیب کبریہ والی بطحہ سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابقت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو عزت و احترام دلائق معززات ماؤں بہنوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت نال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے جادو دی تاریخ بہت پرانی ہے اور دور حاضر دے اندر ان سمجھلو کہ جادو بام عروج تے ہے کہ ہر کو پنجواں ستواں بندہ جادوگر ہوندہ اور اللہ دی مخلوق بے حد پریشان ہے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے ہر پہلو دے اندر میری اور تہاڈی رہنمائی فرمائی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر بھی جادو ہے سی اور صحیح بخاری دی حدیث دے مطابق لبید بن عاصم یہودی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی اس بندے نے کوشش اور کاوش فرمائی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا احادیث دی تردید دے اندر کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے کہ جڑا بندہ جادو کرنے والا ہے وہ کتنا کو گناہگار ہے حدیثاں دے اندر تے نا کاہن کون ہے عراف کون ہے ساحر کون ہے
اور دور حاضر دے جتنے بھی جادوگر نے انہوں کو ساری ڈگریاں نے، بیک وقت کاہن بھی، ساحر بھی، عراف بھی، سارا کچھ. کیوں کہ جس بندے تے جادو ہے اگر کوئی نہ دے شکنجے تے پھنس جائے تو اکثر بیبیاں دا پہلا سوال ہوتا ہے جی یہ کیتا کنے، اور پھر ایڈا غیب دان ہوتا دس دینا ہے کہ فلان نے کیتا ہے، پہلے رشتہ دار آپس سے لڑ لڑ کے مر جا. حالانکہ یہ چیز کوئی بھی بندہ نہیں دس سکتا کہ کیتا کنے. اور کوئی بھی مکتبہ فکر دا بندہ ہے اگر وہ دس دے نا تو جھوٹ بولتا ہے، تکا لا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. یا یہ بات وہ بندہ دسے گا جڑا کفر دے بڑا اعلیٰ عہدے تے فائز ہے، جہدے کول جنات نے، جہدے کول شیاطین نے، جہدا ایمان نال کوئی تعلق نہیں، اور ایمان تو بندہ ہاتھ تو ہو چکے ہے. یا تے بندہ وہ دس سکتا ہے شیاطین نو استعمال کر کے. اور عامی بندہ جڑا ایک بندہ صاحب ایمان ہے لیکن وہ یہ شکنجے جو پھنسے ایک دم درود کرتا ہے، تو جو انہوں کو پوچھے جی یہ کیتا کنے، عام بندہ تو دس ہی نہیں سکتا کیتا کنے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی جرت ہے. نبی پاک دی حدیث ہے مسند احمد، مسند بزار، حضرت توجہ کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ دا فرمان، وَأَنْ عِمْرَانِ ابْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا پروانہ، سرکار دا دیوانہ حضرت عمران نے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا وے کہ لیس منا نبی پاک نے اینا لوکاں دا میں محمد دے نال تعلق ہی کوئی نہیں. اللہ دے نبی جی ایک کیڑے لوگ نے جنہ کو تسی برات دا اظہار پہ کر دے ہو. اللہ دے نبی جی ایک کیڑے بدبخت بندے نے جنہ دے بارے ایڈا سخت جملہ ہے کہ لیس منا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تطیر او تطیر لہو. نبی پاک نے جنہیں بدفعلی کیتی ہے یا جنہیں واسطے کیتی گئی ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا غیب دیا خبراں دین والا یا کسے اور لی غیب دیا خبراں بیان کرن والا، او سہارا او سہارا او سہارا لہو. نبی پاک نے جادو کرن والا یا اس واسطے جدے واسطے جادو کرایا جا رہا ہوئے، پاک پیغمبران دے نہیں انہاں بندیاں دا میں محمد دے نال تعلق ہی کوئی نہیں. نبی پاک نے جڑا غیب دیا خبراں جان دیندا ہے، تکے لاندا ہے، اندازے لاندا ہے، لوکاں دے ایمان دا بیڑا پیا غرق کردا ہے، میں محمد دا دے نال تعلق ہی کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن اتا قاہنا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. نبی پاک نے جڑے بندے ان دے چوراں تے ڈاکواں کول جان والے نے، اپنا علاج کروان والے نے، ایک غیب دی خبر دیندا تو دی تصدیق پہ کر دینے، ایک غیب دیا خبراں دیندا کہ فلاں نے کیتا ہے، فلاں نے کیتا ہے، ہم نے کروایا ہے، اوس عامل نے کیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑا اس بندے تے ایمان رکھدا ہے، ادیاں گلاں دی تصدیق کردا ہے. سرکار مدینہ دے جڑی اللہ نے میں محمد تے شریعت نازل کیتی ہے اودے نال کفر کر چھڈیا. کرن والا اپنی جگہ تے جڑے جان والے نے انہوں نے بھی اتنا کو گناہ ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، بندہ چلا گیا
انہوں بعد کے پتہ لگا یار یہ تو بڑا بڑا گناہ سے، اتنے نبی پاک دی شریعت نال کفر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث ہے، حضرت توجہ کرنا، مسند بزار، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، من اتا کاہنن، اجڑا بندہ انج دے جناب انج دیا خبراں دین والے بندیاں دے کول جاندا ہے، سرکار مدینہ نے لم تقبل لہو توبتن 40 لیلہ، تے سرکار مدینہ دی حدیث طبرانی دے اندر امام کائنات فرماتے نے انج دے بندیاں دی اللہ 40 دن تک توبہ ہی قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ حجبت عنہ توبہ، انہاں دی توبہ روک دیتی جاندی، لم تقبل لہو 40 لیلۃ۔ نبی پاک فرماتے نے ایڈا بڑا گناہ ہے، ایڈا بڑا پاپ ہے، تے سرکار مدینہ نے کہ اس بندے کو جان دی وجہ نال اگر اینو پتہ لگا ہے کہ ایڈا گناہ تے 40 دن تک توبہ ہی رک جاندی ہے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر جنہیں بھی انج دے دکاندار نے، جنہیں بھی انج دے ساخر قسم دے لوگ انہوں نے بڑا سمجھ گئے۔ کئی آدھے مولوی جی تے انہوں نے میں جان دیں 10 10 انہیں جویں آکھیں وہی ہی ہو گیا۔ میں کہ جو تینوں اللہ دماغ دے ہویا نا تو تینوں پتہ لگے بھی یہ کیویں 10 دن تو کی سمجھنا ہے۔ ان کئی بندے میں سمجھنے کہ پتہ نہیں بڑی کوئی پاور ہے، جادوگر دی کوئی پاور نہیں ہوتی، جتنا بھی ستنڈ اڑا ہوتا نا وقتی ہوتا ہے۔ قرآن آتا ہے نا جادوگر جتنے بھی جائے کامیاب نہیں ہو سکتا، جب اللہ کا فیصلہ ہے، صرف معاملہ وقتی ہے۔ اور یہ لوگ اتنے ساڑھے لوگ کم ایمان والے نے، انہیں تھوڑے ایمان والے، انہیں نہیں پتہ لگتا کہ کسے بھی جادوگر دا کام جنات تو بغیر چل دے نہیں۔ جتنے بھی غلط کرنے والے ہیں وہ جنات کو یوز کر دیں، جنہوں نے حمزات آن دینے، موقل آن دینے۔ ایک دفعہ سے ملتان گئے، ایک ساتھی سے انہیں آکھے جی ایک سے ایک عامل ہے تو ان کو بڑا رش ہوتا ہے، جڑا کم کر دو بڑا عجیب ہے۔ وہ دا کم کی سی کہ جب تسی جا کے بیٹھے ہو نا انہیں تو انہوں پرچی پڑھا دینی، وہ پرچی دے کی لکھے ہے، توڑا نام ہی لکھے ہے، توڑے پیو دا لکھے ہے، پرا کنے لکھے، پہنا کنیاں نے وہ بھی لکھے ہے، آئے کتھوں توڑا پورا ایڈریس لکھے۔ تو جب تو انہوں اینا کچھ بغیر پوچھن تو انہیں لکھ کے ہتھی پڑھا دینا، بندہ تو پورا ہو گیا نا۔ جنہیں کمزور عقیدے والے بندے انہوں تو جنازہ نکل گیا، انہوں تو سرکار بڑے پہنچے۔ خیر میں نے یاد ہے کہ تو شہباز چوک ملتان جلسہ سے اسی وقت نہ گئے، 2 دوست اور بھی سی ساتھ، ہر بڑا بڑا گیٹ سی اور کافی کھلی ہوئی سی، بڑی دنیا ہوتی۔ دیکھو جڑا بندہ انہیں کا کام کرتا اسے لینا ہی لگنی ہے نا، بھی جڑا سانو جاندے ایڈریس دے سکتا ہے، بغیر پوچھو ماں باپ دا نام لکھ سکتا ہے، پہنا پراواں دا نام لکھ سکتا ہے، وہ تو کیڈا کرنی ہے نا ہوئے۔ خیر اسے جا کے اسی بیٹھے، کافی رس سی تے رس ختم کدوں ہویا کیونکہ اثر دے نیڑے جا کے انہیں ساری شکل و شبات ویکھی۔ تسی دسو نا کہ ویکھ دیا پتہ کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب والا جو تسا کام کریں نہیں پایا انہیں تھوڑا کام بہت اچھا، تسا اپنا کام کرو ساڑا سکو کرنے دو۔ تو میں جی اسی کڑا تھوڑا کام روکن آئے ہیں، اسی تو پوچھن ہی آئے ہیں بھی یہ پرچی پڑھا دے جے یہ کیویں پڑھا دے ہو؟ انہیں کہا جی یہ گلا کو دسن پوچھنا رہی نہیں ہو دیا، تسی ماشاءاللہ اچھا کام کر دے ہو، دین دی خدمت کرو۔ میں آخیا جی اسی تو پھر آج اتھے ہی ہیں، درس دین آئے ہیں نہ جاواں گے،
پر یہ تو تمہیں دسنا پینا مہندی الگ بے میں بھی جاننا ادام درود جی تو میں مینو اینا میرے اندر ایک کنسیپٹ ہے کہ تمہیں ایویں پتہ لگتا ہے تو بس پوچھنا ہے بھی واقعی تھی ایویں کر دو یہ ہور طریقہ ہے آدھے جب تمہیں پتا تو پھر تھی کیوں پوچھنا میں کہ ویسے تو پوچھنا بھی تھوڑا طریقہ کی ہے خیر وہ اس پاسے نہیں ہے جو شام ہو گئی نا نیڑے مغرب کے قریب انہوں پتہ لگا کہ یہ واقعی نہیں چلے کافی یعنی یہ نہیں کہتے تو میں تمہیں ویسے گل سنا کافی منتوں سماجت تو بعد انہیں آخیا جی جب میرا بندہ گیٹ جو کوئی بھی انٹر ہوتا ہے نا میرے کو شیاطین مقید نے اور شیطانوں نے قید کیوں کر دینا جتنے بھی جتنے لوگوں کو ہمزاد نے نا انہیں کو ایمان نہیں ہوتا ماما کو جی دیوبندی ہے چاہے کوئی اہل حدیث ہے چاہے کوئی اہل سنت ہے چاہے کوئی دوسرا ہے ایمان تو خالی کیونکہ جن نے جنات کو قید کرنا ہے ان پلیت رہنا پائے گا بس اوقات نماز ہی بے وضو پڑھ دے شیاطین نو قریب کرن لئی بس اوقات خون نال قرآن دی آیتاں لکھن دے شیاطین نو قریب کرن لئی کچھ قرآن دی آیتاں نو پٹھا لکھ دین دے یعنی اتنا قرآن دی آیتاں نو پٹھا لکھو گے تو کفر ہوئے گا نا اور انہوں دا شکنجہ شیاطین نو قریب کرن لئی ایک بندہ اپنے قصور چاہیے فوت ہو گیا بندہ بھی عقیدت یہ سی جی یہ انہوں دا قریب جڑا بندہ رہا نا ساری زندگی وہ دستا سی کہ انہیں جدوں بھی پیشاب کرتا ہے نا اپنے کھبے انگوٹھے سے کرتا ہے یعنی 24 گھنٹے قریب رہتا ہے اور دی وجہ نال شیاطین قریب رہتے ہیں شیاطین قریب کرنی انہوں نے کچھ کرنا پہنتا ہے ہوں جڑا بندہ چٹ دے رہا انہیں اس کو پہلا کتنا کفر کیتا ہوئے گا کہ جڑے بندے آتے ہیں انہوں نے چٹ پڑھانا انہیں کہا جی میرے کو جڑے میرے جنات قائد نے نا مقید جب بندہ انٹر ہوتا ہے کہ تسی یہ تو جان دے ہو قرآن سے اللہ نے لفظ کریم استعمال کیتا ہے میں بالکل کیتا ہے آدھے کہ ہر بندے نال ایک کریم ہے شیطان ہے جی حدیث چاہتا نا نبی پاک کے نال بھی شیطان سی صحابہ نے پوچھا سونے تواڈے نال بھی شیطان ہے تو سرکار آدھے نے میرے نال بھی شیطان ہے پر میرا شیطان میرے تابع ہو گیا ہر بندے نال شیطان ہے قرآن آخدا ہے وہ جدو بندہ گیٹ تے ہوتا ہے نا میرے شیطان اندر شیطان نال رابطہ کر دیں تو جڑا 24 گھنٹے ساڈے کول رہندا انہوں تو ساڈا سارا ہی پتہ انہیں یہ بھی دس دینا پہلے دوائی کتوں لے کے آیا یعنی وہ آتا کہ جب میرا شیطان رابطہ کرتا وہ دس دینا کہ انہیں بھرا نے آ پیو اہدا ماں آپ فلانی تھان تو آیا وہ میرے کان سے پھوک مارنا شروع کر دینا میں لکھنا شروع کر دینا جب چٹ پڑھا تو اپنے رنگے بدھو ماشاء اللہ تو سجدے کر دینا پھر یہ سارے گوبھی پھر وہ تو سجدہ ریز ہو جاتا ہے یعنی عوام کو بیوقوف بنا دی بندہ کتنے کفر پہ پہنچتا ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ خود بندہ جائے وہ چٹ مل جائے تو دوستوں مریدی نہیں کرے گا تو کی کرے گا اور یہ لوگ جانے نے بڑھیاں جانے نے انہیں تو سارا ہی دس دیتا تینوں پاگل کو کون سمجھائے بھائی کہ انہیں کیویں دسیا سی انہوں کیویں پتہ لگے انہیں تو سارے گھر دیا کھڑکیاں دروازے بھی دس دیتے سی بھائی پیچھو تو سوچو تو صحیح کو تو کتنے بڑا کفر کار فرما ہے جن کی وجہ تو انہوں پتہ ہے اور تا نبی پاک نے فرمایا ذرا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے جڑا بندہ انج دے بندیاں کول جاوے اللہ دے نبی فرماتے نے کل دیا ساڈے نال بنے گا کی ساڈا معاملہ خراب کنے کیتا ہے کاروبار بند کنے کیتا ہے یہ بچے پیدا کیوں نہیں پے ہوندے سانو دسو نا تے سرکار مدینہ دے نی اس بندے تے اللہ توبہ روک دیندا ہے 40 رات تک اللہ رب العزت دی توبہ قبول ہی نہیں کر دے بلکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم دے اندر عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ محمد رسول اللہ دی حدیث سنا رہا کہ من آتا
सरकार मदीना ने लम तुकबल लहू सलातुन अरबईन लैला, रब्बे कायनात 40 दिन तक इस बंदे दी नमाज ही कबूल नहीं फरमान। इना मतलब है कि देखो ना, जरा बंदे ने जाके कुछ गल पूछी उनकी 40 दिन तक नमाज ही नहीं है, तो जरा बंदा इस ओहदे पे बैठा है वो कितना बड़ा काफिर होएगा और कितना बड़ा कुफर कर रहा होएगा। और लेकिन साढ़े लोग बड़ा अजीब माइंड है। और कई बीबियां दम कराना आंदियां ना ते आंदियां ने ले मौलवी जी असीं फलानी थां ते गए सां उन्हां तां जिन्न हाज़र करके कढिया। मैं आख्या बाजी वो खबीस दे कोल जिन्न कैद सी, मैं तो रखे नहीं ने, वो अपने ही जिन्न पा के कढ़ देंदे ने। ये खुश हो गया आ जाते जिन्न निकल गए। जदों घर पहुँचते ना वो दूजे को फिर जिन्न छड़ देंदा भी पढ़ो ये फिर उत्थे फेरा पा दो, फिर आते आयो जी वो फिर आ गया। वो 5-7 फेरिया जो 10-10 हज़ार लेंदे ने जिन्न वैसे ही निकल जाता, फिर वो लगता ही नहीं। जो हर फेरे का 5,000 लैके ना हुण ये भी काम चल रहा। अगर बंदा कोई बीमार है ना, वो शयातीन में या वो जादू है, वो तो ठीक हो जाएगा। पर जो गलत अमल को चला गया ना, वो जान छड़ानी फिर औखी हो जाएगी। उन्हें चिंबड़ जाना लालची बंदे ने, उन्हें नहीं फिर थोड़ी जान छड़नी, क्योंकि वो जिन ने उन्हें कैद किए। और बड़े बड़े सही अकीदा बंदे जो वो भी काम कर रहे हैं दम दरूद का, सारे ने शयातीन मुक़य्यद किए। और उंज वेखो चेहरा मेरा माशाअल्लाह, टोपी रुमाल भी ये सारा कुछ ये कम खुदा से तला करते, जिन्होंने हमजाद रखे ने, मोकल रखे ने। हम कई बंदे कितना मामले गलत होंगे ना, तुम गौर करो। कुड़ी नवी नवी ब्याह के आ गई, अच्छा कुड़ी नवी ब्याह के आई, किसी को इख्तलाफ होया घर अंदर, उन्हें कहा भी ये क्यों आई इत्थे, या कोई होर रिश्ता मंगता सी। उन्हें कहा जो साढ़े मने नहीं बसी जगह भी नहीं बसनी चाहिए। उन्होंने किसी बाबे की खिदमात हासिल की। अच्छा हूँ तवीत करता है, कभी बैठ थलो तवीत निकलते हैं, कभी कौलियां जो निकलते हैं, वो बेचारी जब न पै जाती। लै ये छोरी तो सानू तवीत कर दी, उन्होंने बेचारी को पता ही नहीं। और पिछले दिन इस तरह का वाकया रूनमा होया कि कुड़ी को तलाक कहाँ हो गई कि तवीत कर दी साढ़े खिलाफ। हुंदा की है कि जितने भी आमिल होंगे ना, इन्हें तो कोई आमल को इतनी पावर नहीं कि पानी के छिट्टे उत्तों मारते सीधे तो घर आ जाए। इन्नी पावर किसी को नहीं है कि खून के छिट्टे मारे तो छड़प सीधे डिगर। अगर वो खून के छिट्टे घर आते हैं ना, जिन्नात को इस्तेमाल करते हैं, जिन आके खून के छिट्टे सटता है। अंडे थोड़ी छत से तोड़े जा रहे हैं, वो जिन यूज होता है। अगर थोड़े बैड थले तवीज रखे तो जिन ने रखे है, जिन्होंने यूज करते उन्होंने मुक़य्यद किए, बड़े बड़े काफिर ने और कुफर ते कायम खड़े ने, वो यूज करते हैं। और साढ़े लगा बंदा जो कुरान पढ़ के इलाज करेगा उनको तो टाइम लगता है, जो कुफर ते कायम वो तड़ी के सर जमाएगा। और ये लोग वो कलमे पढ़ते उनके अगे पीछे। मौलवी जी थोड़े को कुछ होता ही नहीं, वो बाबे को जाए तो फूक मारी तो उसे टाइम मारशा दूर हो जाती। अपने ईमान का बेड़ा भी गलत किया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जरा गौर करना। इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया में, सरकारे मदीना ने दसिया में, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हीं हदीसा नबी पाक ने क्यों दसिया कि इन्होंने को ना जाया करो, घर बह के सूरत बकरा पढ़िया करो। अब मेरे को कई दाम कराना आते हैं, ना ना भाई बाबे को ना जाओ, आप ही बाबे बन जाओ, ए वजीफे करया करो। बाबे के सिर से सिंह लगे होते हैं, असीं नहीं बन सकते बाबे, जो बंदा मर्जी बाबा बन जाए। भाई तुम मसनून अमल करो ना, नबी पाक दी दसियां दुआवां पढ़ो, सूरत बकरा पढ़ो, पहलिया 5 आयतां पढ़ो, आखिर वाली आयतां पढ़ो, मस मुअव्वज़तैन पढ़ लो, सारे कुल्ली पढ़ लो, कुछ करो तो सही। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक होर भी काम है, जिन्होंने कहो तुम ये जादू के मामले अफरातो तफरीत
وہ کس معاملے کے اندر؟ کئی بندے ہوندے نے انہوں جنات ہوندے ہی نہیں، انہوں کو بیماری ہوندی تو انہوں 7 سال دام ہی کرائی جاتے ہیں، انہوں دی بیماری آخری سٹیج پہ پہنچ جاتی. ایک کے بھی معاملہ بہت زیادہ ہے. دوسری بات کہ کسی بندے کو بیماری نہیں ہوندی انہوں علاج کرائی جاتے ہیں، وہ دوائیاں کھا کھاؤں ملتا ہی ٹوتا جاتا بیچارے کا. اے افراد و تفریح ہے. اور جہاں کو عامل ہے یا تو اتنی گہری نظر رکھتا ہے کہ انہوں پتا ہوئے کہ بیماری ہے یا جادو ہے. اس نے جن کو جاؤ بڑے سخت جن لگے ہیں، انہوں تو کوئی گلیاں گندیلیاں چمڑیاں نے. بندہ پوچھو چاچا تینوں کیوں پتہ لگا ہے گندیاں گندیلیاں چمڑیاں نے؟ تیرے کو کی دلیل ہے نہ چیزاں دی؟ پچھلے دن ایک بچی نامی دی سٹوڈنٹ تو ساتھی میرے کو آیا، میں نے کہا استاد جی اسے دام کرنا ہے، تو میں کہ انہوں اتنے لیا اللہ دے بندے. وہ کہا استاد جی وہ گندیلیاں بڑی پیڑیاں چمڑیاں تو ہوش ہی کو نہیں تھے. وہ منڈا ذرا محبت رکھنے والا سی، میں گھٹ ود جانا ہونا، میں چلا گیا انہوں نے گھر. جدو میں گیا نا اللہ کا شکر ہے بھی تب پڑی کا بھی فائدہ ہے. اسی تب پڑی چلو پتہ تو لگتا ہے بھی رولا کی ہے. جدو میں دم کیتا وہ کوئی گندیلی نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی جن نہیں. وہ 7 مہینے تو دم کر رہے تھے کہ انہوں سخت قسم دیا گندیلیاں چمڑیاں. ایسے بیوقوف لوگ نے. جدو میں پتہ لگا نا کہ انہوں کو دماغی مسئلہ ہے، جہاں وہ دورہ پہنتا سی نا دورے کی کنڈیشن، انہوں تو پتہ لگا کہ انہوں تک کوئی دماغی مسئلہ بیچاری ہے. میں انہوں نال لے آیا منڈے میں 2 پوڑیاں دیتی ہیں، میں انہوں کھائی تو سویرے اتنے لیا. میں پتا سی بھی جب 2 پوڑیاں کھائے گی مائنڈ سیٹ ہو جائے گا، سویرے ٹھیک ہو جائے. اور سکول کے اندر اس لڑکی کی پوزیشن سی جب انہوں دورہ پہنتا سی نا وہ ٹیچر ساریا کمرے چ وڑ جاتی سی، انہوں دیا کرسیاں تو وہ بہتی سی. اور ایک گل تمہیں میں دسا، جب بندہ دماغی مریض ہو جائے نا جنہ والے تو بھی پیڑا ہوتا ہے، جہاں وہ حرکات کرتا ہے نا ان کسی کو جن لگے وہ بھی نہیں کرتا. اور یہ پاگل لوگ آتے ہیں تو بڑے بڑے جن لگے. خیر اگلے دن ان کی امی آئی 5-7 دن کی میں دوائی دیتی. میں یہ باتیں تا شیئر کر رہا کہ اس معاشرے سے ہو رہا ہے. 5-7 دن کی دوائی دیتی، وہ کڑی سکول جاتی نہ کوئی گندیلیاں نہ کوئی جہالت اتنی کو 7 مہینے دم کیتا ہے کہ انہوں کی گندیلیاں لگیاں. بلکہ اس حد تک بھی ایک اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے، اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے. سارے دوست نے حکیم نے بڑے بڑے سے چنگی امرتسر کو، اچھا ان کی بیوی بیمار ہو تو میرے فون کرے عثمانی صاحب اتنے جمعہ بھی پڑھا دیں. مینو والا جی کہ وہ دم کرو. اگے میں استاد الجنات ایک آیا سی وہ دم کر گیا. میں کہ استاد الجنات انہوں کا کارڈ وہایا، بڑے سالوں کی گل ہے. وہ کارڈ ہوتا نا بلیک کلر کا، اندر اتنے لکھا استاد الجنات. اندر کول جی جن پڑھتے رہے. چنگا پلا سیاح بیانا بندہ سمجھدار اس دور سے اندر کو 10,000 روپیہ لے گیا. انہیں آیا بھی جڑے یہ چمڑے نے نا بھائی انہوں نے گوشت کھوانا. میں اصل تو دیسا جی بڑے بھی ہڈیاں کھاندے نے، گوبر کوڑا، یہاں کہڑے کنجرا نے جن رکھے نے جڑے گوشت ہی کھاندے جڑے یہاں نے قید کیتے. میں وہ حکیم تو اللہ کے بندے انہوں ایویں 10,000 دے بیٹھا، 10,000 روپیہ لے گیا. خیر رمضان سی تو ادھر کیر کلام فجر کا درس سی، بلکہ ساری رات ہی درس سی، ساری قریب ہو گئی. وہ میرے موٹر سائیکل سے لین آ گیا اتنے، اچھا جی دام کرو تو شہری آپ اتنے کر لیں. میں چلا گیا. اچھا اندر نیڑے کو نہیں سی جانا، جہاں ماڑا جا نیڑے ہوتا سی وہ اگوں گل پہ وہاں سی جن آ گئے بچ. میں کو 20 منٹ انہوں دم کیتا، 15-20 منٹ کوئی شہ ہی نہ آئے. ان کو ہوئے تو آئے نا جی کئی بڑیاں آدھے مولوی جی چنگی طرح ویکو میں دکے نہ بھی جو کچھ کٹ دئیے جہد نہیں ہے گا. تھی کدوں لوگ ٹھیک ہو گے؟ یہو جہاں ڈاکوؤں کو کدوں بچو گے؟ کدوں اپنے آپ کو محفوظ کرو گے جہے عزتوں کے بھی لٹیرے نے، پیسوں کے بھی لٹیرے نے؟ اور پھر میں کہ توں چنگا کی میں کہ یہ تو دماغی مسئلہ. اور میرا خیال انہوں 8-9 سال تو دم چل رہا ہے کہ یہ جنات نے، یہ ہوائی چیزاں نے. میں کہ سویرے چیک کرا دے دو، ان کا CT سکین کروا.
خیر رمضان سے میں اگلے دن جاگ آئی، میں آنے پہلے انہوں ہی فون کیا، میں گیا ہے کہ نہیں اجے گیا ہے تو جی اسی چلے ہیں شیخ زائد ہسپتال گئے، تو شیخ زائد ہسپتال جا کے انہوں نے انہوں نے سٹی سکین کیا، انہیں کہیں دماغ سے پانی دیا تھیلیاں بن چکی ہیں، یعنی وہ دم کردیا مرض آخری سٹیج میں پہنچ گیا، یعنی جنہ حملہ کو جاؤ گے انہوں نے یہی جانتے کو خود دکانداری ہے نا، انہیں تو جانتے آخنا بھی بڑے سخت جانے لگے نے لیاؤ پیسے ہوگا، اور پھر انہوں نے نک کی رطوبت لے کے نا وہ ٹیسٹ کیا شیخ زید والے، انہوں نے کہا جی انہوں تو دماغ کی ٹی بی ہو گئی، اور تیسرے دن وہ لڑکی فوت ہو گئی، دم کی برکت دے ہوئی، جب تے دم چی پاور سی پھر وہ مرض بھی ٹھیک ہو جاتا نا، اگر تا دم ہی اتنا پاورفل تو میں کہہ رہا کہ افراد و تفریح ہے، بسا اوقات بندہ بیمار ہوتا انہوں بھی جن نہیں لائی رکھتے کہ انہوں بھی جن لگ جائیں، اور وہ علاج بھی ہوتا تو بندہ آخری سٹیج میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات تاں امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے مسند احمد وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے اندر سارے اندر ذکر کیتا ہے، من آتا عرافن او کاہنن او ساہرن، نبی پاک نے فرمایا جڑا کسے عراف کول جاوے، کہن کول جاوے، جادوگر کول جاوے، نبی پاک نے فرمایا وَيُؤْمِنُ بِمَا يَقُولُ، اور جو کچھ کہہ رہے ہوندے تے ایمان لے آوے، یقین کر لوے، تے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے او کمزور کی دیوانو غور تے کرو، نبی پاک نے وضاحت کی تھی سارے جھوٹیاں خبراں بیان کرنے والے ہوندے نے، کاہن دا بھی تکا ہے، عراف دا بھی تکا ہے، ساحر دا بھی تکا ہے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تلی تے سروں جمائی تے تو دے تے یقین کیتا ہے فقط کفارا بما انزل علی محمد، تے سرکار مدینہ نے جڑا اللہ نے سرکار تے دین نازل کیتا ہے او دا تے تو کافر ہو گیا۔ یہ مطلب ہے آپ تو بے ایمان سی تینوں بھی نال کیتا ہے، آپ تو کفر تے کھڑا سی تینوں بھی نال کھڑا کیتا ہے، تیرے ایمان دا بھی جنازہ کٹے۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں جی یہ پھر کیویں ہوندا ہے؟ بھائی تسی کدی ریسرچ کرو نا کہ انہاں لوکاں دی ایک نیٹ ورک ہی الگ ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ایمان دا بیڑا غرق ہے، اور ہر کام وہ کرن گے شیاطین نو قریب کرن لئی جڑا غیر شرعی ہے، موسیقی سن دین، آپ بھی نچ دین، ڈھول لگے تمال بھی بجا دین۔ فیصلہ آباد ایک ساڈے دوست سی تو آندے جی میرا بہنوئی لینوں اتر کے آپ انہوں سمجھائیے نا، اسی انہوں نے گھر چلے گئے سمجھان، اتنے نا شاید میں ادھر گل برک صاحب نے بھی دسی، ادھر نا اتنے دو تصویراں پہ سی، ایک تصویر کلین شیپ، ایک بڑی بڑی داڑھی، میں آخیا بھی بندہ دونوں ایک ہی لگتے ہیں، ایک داڑھی منا ہے دوجا داڑھی والا، شکل ہی کوئی نہیں لگتی۔ اسی انہوں پوچھا بھاری ہے تصویر کہندی ہے؟ انہوں نے کہا سرکاراں دی ہے، تو میں ہے بھی سرکاراں دی کمال، میں اتنے داڑھی منی ہے، اتنے میں کلین شیپ دے داڑھی ایڈی ڈی، انہیں سرکار کی مرضی جدو دل کرتا منا دیں، جدو دل کرتا رکھ لیں، انہیں گل نہیں کوئی نہیں، میں چلو خیر اسی انہوں پوچھا بھی تو اس پاسے اس لین سے گیا کیویں؟ انہیں جانا کی ہے جی کسی دور سے میں محکمہ انہار دے اندر اپنے نا کاغذات جمع کرائے سے کسی عہدے دے، تو مینوں وہ کاغذات جڑے سے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں سی ہو رہے، مینوں کسی دسیا بھی پنڈی ایک بندہ رہتا وہ کول جا، بلکہ پنڈی تو بھی اگے جڑا راہ جانا نا مری نو ادھر، میں نہ نہیں لاں گا، انہیں کہا بھی اتنے میں گیا، مینوں کسی آگے بھی تیرا کام ہو جائے گا، میں اتنے چلا گیا، جدو میں گیا نا سرکار جڑے سی وہ ڈھول اگے تمال پا رہے، میں چلو ویلے ہون گے تو پھر گل کراں گے، وہ فل نے آخر تمال جی سرکار ورگی کوئی نہیں پاتا، خیر تمال پانا۔ خیر جدو فارغ ہو کے اپنے گھر جان لگا نا، آندا میں بھی پیچھے پیچھے،
میں ارادہ کیا کہ 2000 خدمت کرنے والے دسنے بھی آ کام ہوں تھی اندازہ لگاؤ. آدھا کہ انہیں میرے تو پیچھے پاؤ کے ویکیا تو مینو آدھا تو 2000 روپیے دینا چاہنا اور تو کی کرنا چاہنا ہے. آدھا میں تو انہیں جی پورا ہو گیا بھی انہوں کیوں پتہ لگ گیا. انہیں 2000 دینے انہیں جیب چو کڈے پیسے 1000 والے انہیں اللہ پھڑ کے دے لینے. آدھا میں تو جی شرمندہ ہو گیا کہ کوئی کھڑے تھی میرے کو 2 سی میں پھر چپ ہو گیا. لیکن انہیں میں آخیا بھی یہ کی پتہ لگ گیا بھی انہیں بھی 2000 روپیے دینا چاہنا. یہ ہے چکر موکل اور حمزات کا. یہ ہے جنات کا معاملہ کہ بندہ پیچھے آتا ہوتا دل فٹ دستا بندہ آیا اور ایس نیت نال آ رہے ہیں سارے جڑا شیطان اندر کو ایک چیز کی خبر لیندے نے. سارے لوگ آتے ہیں مولوی جی وہ تو بڑا کرنی والا میں وہ تو پرلے درجے کا جاہل تے بدو انسان ہے جہاں کفر تو بعد اس درجے سے پہنچے. آدھے جی انہیں میرے آخیا تو گھر جا تو 3 دن تیرے آرڈر آئے. میں جی میں تو اتنا چیر ہو گیا روز دیا تو 3 دن آرڈر کتوں آ میں انہیں تو کہا تو صحیح. آدھا جدو میں گھر آیا باہر پنڈیوں تو 3 دن جی میرے آرڈر گھر آئے. ہوں تھی دسو. خیر اسی انہوں قائل کرنے کی کوشش کی احادیث کی روشنی بھی جڑا کام وہ کر رہا سی تمال والا یہ بھی شرن غلط. ٹول بجانا بھی نبی پاک نے منع کیتا ہے. خیر انہیں پوچھا بھی یہ پھر کیوں پتہ لگتا ہے. ہوں تھی دسو کہ انہوں لوگوں نے شیاطین اور جنات اتنے مقید رکھے نے اور وہ نشانے تے جاندے ہیں اپنے ٹارگٹ تے جاندے ہیں. ٹارگٹ تو ادھر نہیں ہوتے یہ تو ڈیلی کی آبزرویشن بھی ہوتی ہے نا. ایک دن ایک لڑکی دے جن کٹے جی تو وہ جن وہ کڑی کی نویں شادی ہوئی تو وہ سونا بھی لے آئی پیسے بھی لے آئی سارا کچھ لے آئی. انہوں کا کوئی بابا سے کسی دربار سے انہیں بابا جی یہ کڑی واپس آنی چاہیے. بابے نے 3-4 جن چھڈے سیدھے. اچھا جدو حاضر ہوئے تو وہ پتہ کی آدھے بدتمیز سن ویسے ہو. جب میں گیا نا انہوں نے گھر جانا مولوی نو باہر کٹو. وہ کو آخنا مولوی نو باہر کٹو. میں ہوں مولوی نہیں جانا یا تھی جاؤ یا میں جاؤں. وہ جدو حاضر ہوئے نا تو وہ جی انہیں سبق پڑھنا مطلب دلیل دے لگا تو وہ ٹارگٹ تے جانے. انہیں سانو سرکار نے آخیا کڑی بھی لے کے آنی ہے تو سونا بھی لے کے آنا تو پیسے بھی لے کے آنا. یعنی وہ جتنے ٹارگٹ تے چھڑتے ہیں اتنے ٹارگٹ تے پہنچتے ہیں. اور ایس بندے نے کی کیتا ہے کہ جنہیں 3 دن آرڈر لے آتے ہیں ان کا جڑا جنات مقید نے انہیں اندر کوئی کام لیا. وہ بندہ اتنے دفتر سے جن پہنچے انہیں اتوں کی فائل چکی اندر اگے رکھی سائن کرائے بندے کے آرڈر ہو گئے. تو بندہ انہیں پیر دھو کے کیوں نہ پیوے بھائی. یہاں لوگوں نے آنا مولوی جی ویخ لو بابے نے 3 دن آخیا 3 دن ہی آرڈر آئے ہیں. لیکن تمہیں کون سمجھایا کہ آرڈر کیویں آتے ہیں اس طرح کس طرح ہوتا ہے. یعنی جادو تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. میں تو تھوڑی جہاں گلیں کر رہا ہوں. سارے پاکستان کے اندر سب تو زیادہ لوگ کالے علم کا جادو کرتے ہیں. اکثر لوگ اس طرح دے اور کچھ لوگ نے جنہوں نے تھی نوری کہہ لیں وہ انہوں کا طریقہ کار ذرا مختلف. یعنی انہوں دونوں کے طریقے سے فرق انج کہہ لو ایک بڑا کافر ایک چھوٹا کافر. فرق اتنا ہے کہ ایک بڑا کافر ایک چھوٹا کافر. وہ سارے لوگ آتے ہیں بھائی غیب کی خبر تو کوئی نہیں جانتا. جس بندے تے جادو ہے نمبر 1 ان کی پہلی علامت ہے کہ یادداشت کمزور ہو جائے گی بولنا بہت زیادہ ہو جائے گا. اور وہ دوسری علامت یہ ہے کہ جس بندے تے جادو ہے چڑچڑا پن آ جائے گا گل انہوں نے ایویں لڑی جانا. اور جس بندے تے جادو ہے اگر کوئی میاں بیوی دے معاملے دے اندر وہ بڑھی نو بندہ نہیں چنگا لگتا تو بڑھی بندہ نہیں چنگا لگتا تو بندے نو بڑھی نہیں چنگی لگتی. حالانکہ بندہ بھی خوبصورت ہے بڑھی بھی خوبصورت وہ کوڑی لگی جاتی وہ لگی جاتی دے گالا دے گالا دے لڑائی تڑائی. یعنی ایک اس طرح کا بھی جادو دا اثر ہے میاں نو بیوی تو دور کرنے والا. اور اگلا نمبر کہ اگر کوئی انسان شدید غصے سے آ جائے ویسے وہ پہلا ان کا مزاج غصے والا نہیں ہے لیکن مزاج چینج ہوا جادو کی علامت ہے. یا اس طرح کی بھی کنڈیشن ہے کہ بندہ اپنی روٹین تو ہٹ جائے بھی جادو کی علامت. فار ایگزامپل ایک بندہ 5 نمازاں پڑھ رہا ہے اور جب اندر کسی جادو کا اثر ہوا
उनकी नमाज एक अद्धी लेट होने लग गई, हौली हौली जनाब 2 को जमा करन लग पे, फिर उनकी ये कंडीशन हो गई कि 2 को छड्डन लग पे, 3 को पढ़न लग पे, हौली हौली आना मौलवी जी नमाज से तो दिल ही नहीं करता। यह जादू की अलामत। और बसा औकात शहादत जो बैठा सूरत फातिहा ही पढ़ी जाता है, दरूद की जगह तो कुल बल्ला ही पढ़ी जाता है। यह जादू की अलामत है। या इंज कोई बंदा उंज ही पागल या चुप चुप बोलता ही नहीं, अगे बड़िया सोहनिया गल्लां गुल्लां करदा सी, जिस तरह कुरान ने कहा तहब्बत शैतान, जो शैतान किसी के नेड़े हो जाए उंज ही बंदा वो मबहूत जिहा ही हो जाता है, पागल जिहा हो जाता है। ये भी जादू की निशानी है। जहरी तौर पर कई बारी आंडे आ जाते हैं, उत्ते सट्टे होंदे हैं, या कोई गोश्त के टुकड़े सट्टे होंदे हैं, वो भी ज़हर अमल करके एक जादू की निशानी। या पानी के छिट्टे आ जाते हैं, जादू की निशानी है, अलामत है। या खून के छिट्टे बसातात आ जाते हैं, वो भी जादू, वो जो खून आ रहा होंगे उनके उत्ते अमल किया गया होता है। जो पानी के छिट्टे आते हैं ना, अक्सर तुम देखोगे वो ज़ाफरान वाला रंग होता है, पीला पीला, उन्होंने उन्होंने अमल किया होता है, और वो भी जादू की अलामत है। या तुम बैठे हो तो बैठिया बैठिया तुहानू खुशबू ही बड़ी आ रही, तुम बड़ी खुशबू आ रही जी वेखी नहीं, इनका मतलब भी कोई वार चल रहा होंगे, जो थोड़े तक खुशबू पहुँच रही ना, अगला बंदा काम वहा रहा होंगे, तो बस औकात गंदी बदबू आती, घर च बैठे बुढ़ी आखदी एडी गंदी बू आती, दूजे को नहीं आ रही। यह भी जादू की अलामत है। और जो आमिल होंगे ना, कोई भी गलत, उनका पहला टारगेट होता कि जी नेकियां ने बंद करो। अगर तुम नमाज़ों तो पीछे जाओगे, उनका अमल मजबूत हो जाएगा, फिर थोड़े उत्ते चढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जदों तक तुम कर रहे हो दफा है ना। एक बंदा फजर तो बाद पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सही बुखारी नबी पाक ने सारा दिन उनके नेड़े शैतान नहीं आता, सेव हो गया ना, महफूज हो गया। लेकिन असी लोग पढ़ते नहीं, और ये सारिया अलामत जादू दियाँ ने। तो ज़्यादातर तवीज़ के जरिए भी जादू है, तवीज़ के जरिए जादू है। फिर वो तवीज़ मुख्तलिफ किस्म के ने, अगो फिर तवीज़ों की भी इकसाम ने, जिस तरह नबी पाक की हदीस है ना, जरा गौर करना। इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकारे मदीना ने फरमाया, व अन उक़बत इब्न आमिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लक़ तमीमतन फला अतम्मल्लाहु लहू। और नबी पाक की दूसरी हदीस, जरा सिलसिला हदीस सैय्यद से खलबानी, व अन उक़बत इब्न आमिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकारे मदीना ने मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक़। नबी पाक ने जिन्हें तवीज़ लटकाया है उन्हें शिरक कीता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी हदीस at-तिरमिज़ी के अंदर अन अब्दिल्लाह इब्न उक़ैम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लक़ तमीमतन वुक्किला इलैहि। नबी पाक ने जड़ा बंदा गल दे अंदर कोई भी चीज लटका लेंदा है, अल्लाह नूं ओदे सपुर्द कर देंदा। और जादू दियां तो फिर इन्नियां को किस्मां ने ना, कि दो बंदियां नूं अलग करने वाला जादू है, मियाँ बीवी नूं अलग करने वाला जादू है। फिर एक वो जादू है जड़ा मौलवी मुहब्बत दे तवीज़ लिख के देंदे ने, तू आपकी माँ का नाम दस, उनके मूँह की भी माँ का नाम दस, वो कुड़ी का भी नाम दस। इनू कह लो कि सेहरे मुहब्बत है, मुहब्बत वाला जादू है। ये भी करते हैं, बड़े लोग करते हैं। यानी इस मुआसरे से गलत करने वाले बेशुमार लोग हैं, गलत नू सही करने वाला कोई कदा बंदा लभेगा कि जरा गलत नहीं करता, सिर्फ सही करता है, गलत करता ही नहीं, और वो पैसे ले रहे। देखो ना, किसी की बेटियां को भी परेशान करना भाई। फिर अगले दिन मेरे को आया दाम कराओ, अच्छा वो मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं सी मुकती, तो उनकी वो जी बीवी सी ना, जो 8-9 महीने शादी में होए,
وہ آدھی جی دو تਵੀਤ لبے نے یہ کہ اتنے ساڈے بیڈ کے تھلے پیس وہ میں تویت کھول کے پڑھے. دیکھو نا کہ اس وقت ہے موبائل کی دنیا اینی دنیا تباہ ہو گئی. انہیں ہوں کسی مولوی کو دو تویت کرائے، انہیں کسی اور کڑی کے بارے کرائے، شادی نویں ہوئی ہے. یہاں لوگوں کا دماغ خراب ہے اور یہاں ایمان کا بیڑا غرق ہے. ہوں کسی مولوی نے کر کے دیتے، اتنے کڑی کا نام لکھا ہے، منڈے کا لکھا ہے، وہ کڑی کی ماں کا لکھا ہے، پیو کا لکھا ہے، سارے تھلے صاف پڑھے جا رہے. بندہ یہاں حضرتوں پوچھے یہاں عاملوں تو جے کوئی بندہ انج کا آ جائے جا تینوں آخے بھی آپ کی کڑی کے بارے میں لکھ دے تو لکھ دے گا. تیری کڑی کڑی نہیں ہے، تیری بیٹی بیٹی نہیں ہے، ساڑیاں تو سارے دیا بیٹیاں نے. پر تمہیں بھی تو کوئی شرم ہونی چاہیے نا، حیا ہونی چاہیے نا. جڑے اس طرح کے تعویذ لکھ دیو محبت دے اور لوگوں کو گمراہ کر دیو اور لوگوں کے گھر اجاڑ دیو. اور طریقے مختلف کچھ جنات کے ذریعے، کچھ تعویذاں کے ذریعے. میں تمہیں ایک اور مثال دینا. ایک بندہ گوجرے تو دم کران آوے کرے اتنے میرے کو لاہور. اچھا وہی کڑی جی جن سی وہ راہ آکن کرن جی وہ اسلام آباد گیا نا گجرات گیا نا تھی ایویں لگے جاندے. اچھا میرے کو کوئی نہ حاضر ہونا، وہ غریب آدمی کتوں گوجرا کتنے لاہور. میں انہوں نے پائی رفیق ہوں تو نہ آیا کر، میں کدھر ادھر کتنے جلسہ ہوا نا تیرے گھر آواں دے اتنے کوئی رولا ہے، اتنے تو کوئی نہیں پتہ لگتا. اتنے کانٹ چک کے گوجرے کے نال اتنے جلسہ سی، میرے نال دو بزرگ سی. اسی رات کے 1:30 بجے وہ گھر گئے. میں تو قرآن ہی پڑھنا سی. جب تلاوت شروع کی نا تو 3 حاضر ہوئے، وہ 3 عیسائی سی. اچھا 3 عیسائی تے جدوں بولن جو لگ پے، میں کتوں تھی آئے جو؟ نہیں تھی لاہوروں آئے ہیں. میں اسی بھی لاہوروں آئے جو تھی لاہوروں آئے جو. میں کہ کہڑی جگہ تو آئے ہو؟ وہ کہتے جی وحدت روڈ مسلم ٹاؤن. میں اتنے کون ہے؟ انہیں جو اتنے اکرم نامی بندہ جنہیں سانو قید کیتا ہے اور وہ ساری ڈیوٹیاں لاندہ ہے. یعنی کوئی بھی عامل چاہے کوئی صحیح لقید ہے، یہ جنہاں نو قید کرنے تو بغیر دکانداری نہیں چلتی. یا تو شوبدہ باز ہوئے گا. اڑے آنڈے پاندے تو شوبدہ باز ہوتے ہیں نا، بھی آنڈا بھرنے جی بچوں وال نکل آئے نے، جی بچوں آ نکل آیا، فلان نکل آیا. یہ تو شوبدہ باز لوگ ہیں کیونکہ آنڈے تو تیار کیتے جاتے ہیں. اتنے لیا اسی بہانے ہونے تو کھڑ دینے بچ. اگلی باری جی کسی میرا ٹائم لگے میں آنڈے نال لے آواں تو سارے کا جادو نکل آئے گا، کوئی بھی نہیں بچتا. نہ بھی تیرا نکل آئے، تیرا نکل آئے، تیرا نکل آئے. یہ تو شوبدہ بازی ہے. اور کچھ لوگوں نے پتھر ٹائپ چیز رکھی، وہ ایک باری کسا لو نا، پتھر کی تاثیر ہے کہ ایک باری کسایا ہی بڑا ہے انگل تو سارا دن لوگ فارغ ہو سکتے ہیں ایک باری کسائے نال. اور وہ پتھر کشمیر تو آتا ہے، ایک دفعہ کسا لو نا سارا دن. کرنا کی ہے؟ جہاں سیٹاں والی ڈبی چ پنا نہیں ہوتا، یہ بلیٹ کے تو تے سامنے ماری جی، وہ صرف ٹھک کا ٹچ چاہیے، وہ ساری یہ نہیں ہوتی جی اگ ہی لگ گئی. تھی انہوں پھڑ نہیں سکتے، تھی تھلے تو انہیں چوک کے تے متے سے لانا، اتنے بھی اگ لگ پہ لینا دیتا. کالا ہی لگ ہوا اینا سیکا ہے، اینا جادو. اگوں ماشاء اللہ پھر تے رنگے بےوقوف جیندے رہنے. یہاں دیا دکانیں کتنے بند ہو سکتی ہیں؟ یہ تو دکانیں چلن ہی چلن. ہوں رات انہوں نے جدو پوچھا نا، انہیں آخیا جی، پھر انہوں نے پوچھا بھی کرایہ کنے؟ انہیں آخیا جی ایک کڑی دے چاچے نے کروایا، انہیں 20,000 روپیہ دیتا ہے، ایک باری 10 دیتا ہے، تو 5,000 تو بڑی بڑی باری دیتا ہے. ہوں اتنے رولا کی سی؟ دیکھو کہ کران والے کنے قریبی لوگ ہوں نے، اتنے قریبی کہ چاچا ہے نا. دیکھو اس تو بڑا کہڑا رشتہ ہے. ہوں صرف وہ جگہ سی نال لگتی، وہ بھائی رفیق دی. انہیں آخیا بھی گل یہ بھی یہ کڑی جن پاؤ 13 سال کی بچی سی، وہ روز دیہڑی جا کے این لے جائے، کدی این لے جاؤ. وہ بیٹی ویکھی نہیں جاتی. ایک دن آخر بھی دفاع کرو یار، جگہ ہی چھڈو. جی کئی عام آتے ہیں جگہ بدلو، اور جگہ بدلنے والے بھی بےوقوف ہوتے ہیں. جگہ بدلو جیسے دوسری تھان سے جاؤ گے جنہوں نہیں پتا لگنا ہوں تھی کتنے جی. جگہ بدلنا بھی کوئی علاج. کئی آدھے نہیں تھی مولوی جی سانو بلانے، مولوی آخر جگہ بدلو. میں وہ مولوی نہیں بدلو، تھی اپنی اتنے رہن دو. کہتے تو جگہ بدلو بھائی. اس جگہ کا رولا سی. میں ویسے انہوں نے پوچھا بھی یہاں کے گھر ہی آدھے جی، کسی ہور گھر بھی آدھے جی. انہیں آخیا جی ایک چیمیاں کی کڑی ہے، میں انہیں نام نہیں لینا. تو انہیں آخیا جی اندر چ بھی آنے. میں اتنے کی رولا ہے؟ منگنی تڑاونی ہے. یعنی یہاں پیسے پھڑے ہوتے ہیں.
اور ڈیوٹی لگتی بھی اِنے بجے آدھے جانا اِنے بجے آدھے جانا ہوں اتنے کی کرتے سے کچھ بھی نہیں بس دیہڑی سے 2 باری کڑی چ وڑ کے آ جانا وہ کڑی ہاتھوں پیروں سے ہو جانی اج نہیں کل نہیں پرسوں گل مشہور ہوئے گی وہ کڑی جیل لگے بھائی اِسے لیں ہی نہیں منگنی ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی انہیں جی منگنی ٹوٹ جائے گی جب 3-4 آ گئی انہیں پانیاں نے تو وہ اِنے پیسے دیتے گئے خیر جو اللہ توفیق دیتی دام کیتا وہ بچی صحیح ہوگی اگو اللہ کا فیصلہ دیکھو دانا کما تو دین اگو اللہ کا فیصلہ یہ ہوا وہ جڑے چاچے نے کرایا سی نا وہ آپ مر گیا اور ان کی بڑھی لاہور دی سی اور وہی جگہ رفیق نو ویچ کے لاہور آ گئی بھی وہ جگہ پھر کنوں مل گئی بھائی رفیق نو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعنی یہ کچھ معاشرے سے ہو رہا ہے یعنی یہ سمجھو بھی انہاں لوگوں کو اگر جن یا شیاطین نہ ہوتے تو بالکل بدھو نے کسی کم دے ہی نہیں تسی سمجھ دو کہ بڑے کو کرنی والے نے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے نبی پاک نے من تعلق تمیمتا فقد اسرقا اور یہ لفظ نبی پاک نے مسند احمد سے بھی استعمال کیتا ہے نبی پاک دا پروانہ مسند احمد مستدرک حاکم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولان والے بندے آئے نے 9 بندے نے نبی پاک دی بیعت کرن لی حاضر ہوئے نے تے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دی بیعت لئی ایک دی بیعت نہیں لئی تے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونیا اندی بیعت نہیں جی لئی نبی پاک نے فرمایا نے تے تعویذ بنیا ہویا ہے نبی پاک دا سیابی کھڑا ہویا انہیں تعویذ کٹ دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے بھی لفظ بولے نے من تعلق تمیمتا فقد اسرقا جنہیں تعویذ لٹکایا ہے انہیں شرک کیتا ہے یعنی ایک شیاطین اور جنات دے ذریعے دوسرا تعویذ دے ذریعے اور تیسرا رسیاں دے ذریعے وہ جنہیں کوئی شیاطین ہوتے نا جو گنڈ دے کے پھوک مار دے پھوک انہیں اندر لواب بھی گلی کر دیں نا رسی پوری اور جو گلی کرتے ہیں انہوں نے اندر جڑے خبیث تے پلیت جنات انہوں نے کول رہتے ہیں انہوں دی پھوک دے اندر وہ بھی اثر جا رہا ہوتا ہے وہ اندر وہ برودت جا رہی ہوتی اور جی میں کئی بندے شاید تسی میرے نال اختلاف کرو فونہ سے دم کر دیں مینو کئی آن مولوی جی فون تے کر لینا مینو نہیں پائی آن فون والا دم میں کہ اسی تے انہاں کو جاننے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ابن جوزی اور امام ابن تیمیہ جیسے اور جدو تسی جادوگر پھوک مار دے نا تے پھوک دے اندر برودت ہوندی ہے نا نمی نمی بندے دے جسم دے اندر انجیکٹ ہوندی نمی سمجھتے ہو جب سردی ہوتی تو آپ ہی کر رہے ہیں ادو نظر آ جاتی ہے گی ہوں بھی ہے ہوں نظر نہیں آتی گرمی ہے نا وہ برودت ہوں بھی ہوتی ہے وہ کہ جب تھی قرآن پڑھو گے یا احادیث پڑھو گے مسنون احادیث نبی پاک دیا دعاواں پڑھو گے تو جب پھوک مار دے وہ پھوک دے اندر جڑی برودت ہے مریض دے جسم سے انجیکٹ ہوتی جڑی شفا کا سبب بن دے اور وہ جلدی فائدہ ہوتا ہے تو تھی میرے دسو فون سے وہ انجیکٹ ہوتی کئی وہ ٹی ویاں سے بیٹھے نے ہاں جی اتنے ہاتھ رکھو جی دام آ رہا جی کتنے پیڑ ہوں اتنے انہیں اتنے رکھو دام آ رہا ہے یہاں کا دم بھی واٹس ایپ ہو جاتا ہے چاہے واٹس ایپ کرا لو چاہے مسنجر سے منگا لو دم عجیب دم ہے یار کوئی مصنون طریقہ تو اختیار کرو نا امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا اچھا کچھ تویز کئی آدھے نا دم کران تو تویز پائے تو میں آخیا بھی یہ کنے دو پائے نے تو انہیں کچھ نہیں کیتا انہیں جنہوں نے جو پائے جب آخر تسی گناہگار کو آئے ہو تو انہیں کچھ نہیں کیتا ابھی کچھ نہیں کیتا تو میں پھر لا دو اچھا میں لا کے میں ایویں دلچسپی میں انہوں کھولو کہ جائے گا کہ وہ تویز کھڑوا بھی لئی دے ہوں کئی تویز کھولو اندر تو لکھا ہوتا یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل ان چارہ فرشتیاں کو استعانت طلب کی تھی ہوں استعانت لغیر اللہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے
اور ان کا تویز صدقے اکبر ہو گیا نا. یا کئی نیک لوگوں کے نام لکھ دیتے جاتے ہیں لگو پاک بعض ہستیاں انہوں کا نام بھی نال یا حسن یا حسین یا علی یا فاطمہ. وہ جنت دے جوانوں دے سردار شہزادیاں کا نام استعمال کیتا ہو. حضرت علی کا نام استعمال کیتا یا صحابہ کرام کا نام لے کے استعانت لغیر اللہ 15 توید لکھ دیں. 15 توید لکھ کے مڑ نکراں دے لکھنا ہوتا جبرائیل میکائیل اسرافیل. وہ بڑا چلتا لوگوں کا. کئی مولوی چلا دیں اکثر وہ بڑا مشہور ہے. جدھروں گنو ادھروں گنو 15 ادھروں گنو 15 ادھروں گنو 15 ادھروں گنو 15 یہ 15 توید ہندسیت لکھا ہوتا ہے. ان دن نکراں دے پھر جو مرضی تبرک لکھ لو پھر وہ سمجھ لینے کہ بہت مؤثر ہو گیا. یعنی اس طرح دے غلط سلط طریقے. تو بھائی امام کائنات نے وہی بیعت نہیں لی جنہ تے تویز کٹیا نہیں گیا. ایتے ہے نا ابن حاتم حذیفہ بن یمان جس بندے دی بیمار کرسی کی تھی انہیں کی بنیا سی دھاگا بنیا ہے. دھاگا کالے رنگ کا بنیا. اس دور سے انہیں ہکا بھی بنیا. انہیں کہ یار بخار سے بخار بھی بنیا. ہوں تو دھاگے ہی بڑے آ گئے ساوے نیلے رتے کھٹے پتہ نہیں کسی نے کتنے بننے نے کسی نے کتنے بننے نے ہر جگہ سے ہی بننے. قرآن کا بھی غلط استعمال. انہوں نے کہا بھی یہ بھی پتہ انہیں قرآن نے سچے آکھیا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون کہ لوگ کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرن گے. آدھے تو اس حالت سے مر گیا نا تو میں تیرا جنازہ نہیں پڑھا گا. تسی دسو نا کہ انہیں دھاگا بنیا ہے تو صحابی رسولوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا. تو جڑا بندہ کفر تے قائم کھڑا ہے کفر تے کھڑا ہے کفر تے جنات دی دنیا ہے شیاطین دی دنیا ہے. تو بھائی میری آخری گزارش یہ ہے کہ انہاں باتوں دے غور کرو. شاید میری آج میں تقریر گھٹ کی تھی دیکھو تمہیں گلا میں سمجھان کی کوشش کی تھی کہ یہ عامل کس طرح بندے تے حملہ ہوتا ہے. ہاں ایک گل یاد رکھو طریقہ آسان ہے. اگر کسی تے جادو دا مسئلہ ہے اگر کسی بندے نو جادو والا معاملہ ہے گھر دے اندر کوئی آندا جی ساری کاروباری بندش فلاں ہے تسی چل کے اتنی دور جاؤ گے. اصل ہے کہ بندہ اتوں ٹھیک ہوگا نا وہ اپنا دم بھی چل جاتا ہے. تسی پڑھو سورت فاتحہ 21 دفعہ لیکن پڑھنے کا طریقہ کہ 3 پھوکاں نال پڑھو. 7 دفعہ پڑھو ایک پھوک مارو 7 دفعہ ایک پھوک 7 دفعہ ایک پھوک 3 پھوکاں نال. سورت فاتحہ ایت الکرسی وہ بھی 3 پھوکاں نال مطلب کہ 7 دفعہ ایت الکرسی پڑھ کے سامنے پانی بھی رکھ لو. پانی تے پھوک مارو ایک اپنے جسم تے مارو. پھر 7 دفعہ پڑھو ایک پانی تے پھوک پھر اپنے جسم تے. پھر 7 دفعہ پڑھو ایک پھوک اپنے تے ایک پانی اپنے جسم تے. پھر 4 کل ہر کل 7 دفعہ پڑھیا جائے. کل یا ایھا الکافرون 7 دفعہ پڑھیا ہے. ایک پھوک اپنے جسم تے مارو ایک پانی تے. پھر سورۃ اخلاص ہے 7 دفعہ پڑھ کے ایک پھوک اپنے جسم تے پانی تے. فلق پڑھ کے 7 دفعہ ایک پھوک اپنے جسم تے ایک پانی تے. پھر ناس پڑھو ایک پھوک اپنے جسم تے ایک پانی تے. اگلی بات ہاں یہ بھی میں وضاحت کر دیا کہ مولوی جی آپ دیساں جائے کھان پین والی شاید پھوک مارنا مرنا ہے تھی بوتلوں سے پھوکا مار دے پانیاں مار دے تو صحیح ہے بھائی یہ تو گل ٹھیک ہے. کھان پین والی چیز تے پھوک مارن تو نبی پاک نے منع کیتا. لیکن پھوک کنوں آتے ہیں پھوک کچھ اہل علم بھی موجود ہے. ایک ہوں نفخ ایک ہوں نفس. نفخ اور نفس سے فرق محسوس کرتے ہو. نفخ کیا ہے؟ نفخ ہے کہ پھوک ماری جاندے ہو. بوتل سامنے رکھی ایک وہ ہے نفس انہوں پھوک نہیں آندے. نفخ اور نفس سے فرق ہے انہوں پھوک نہیں آندے. تو چلو یہ تو میں ویسے وضاحت کی تھی. کیا کسی غیر مارو نو چھونا جائز ہے؟ ساری بیٹی دا اپریٹ ہو رہا ہوتا ہے تھارے ڈاکٹر کی ہوندے نا پورا جسم ہی سب آیا ہوتا ہے. کیا شرن حرام ہے یا جائز ہے؟ حرام ہے لیکن یہ طریقہ علاج ہے. یعنی طریقہ علاج ہے نا. اگر وہ پانی تے بھی پھوک مار رہے ہیں تو ایک طریقہ علاج بھی ہو سکتا ہے. یعنی تریاق ہے. لیکن جی گال میں کی تھی اثر نفخ اور نفس سے فرق کہ وہ پھوک جی لمبی پھوک ہے کھانے تے چاہ تے مارنی منع ہے. تو جب تھی دم کر دو نا تھی پانی دم کر دو وہ تو تھتکارنا ہوتا ہے نا اے پھوک ہوتی انہوں پھوک نہیں آتے. تو خیر یہ میں عمل دس رہا جادو کو محفوظ ہونے دے.
پھر پڑھو رب انی مغلوب فانتصر، ڈیلی 100 دفعہ صبح شام۔ پھر پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، صبح شام 100 دفعہ۔ پھر دعا پڑھو اللہ مکفنیہم بما شئت۔ یہ نبی پاک نے کدوں پڑھی سی دعا؟ کوئی دس سکتا ہے؟ اللہ مکفنیہم بما شئت کس مقام سے پڑھی؟ جب سراقہ نے نبی پاک کا پیچھا کیتا، مسند احمد ہے۔ مطلب ہے کہ اس نیت نال پڑھی جاندی کہ یا اللہ جڑے جادوگر نے انہوں نے مقابلے جویں تو چاہنا سانو کافی ہو جائے۔ اللہ مکفنیہم بما شئت۔ اگر صرف ایک مختصر عمل تسی صبح شام جاری رکھو گے نا، 8 دنوں میں مسئلہ سارا حل ہو جائے گا، کتے جان دی ضرورت نہیں۔ ویسے سورۃ بقرہ دی تلاوت کرو، چلو پوری نہ پڑھو، ڈیلی 5 رکوع پڑھو، اگلے دن اگلے 5 پڑھ لو، اگلے دن اگلے 5۔ ہاں یہ عمل جدوں بھی کرو ذرا اچھی آواز نال سورۃ بقرہ پڑھو، اچھی آواز نال، یا سورۃ مومنون دی آخری 4 آیتاں افحسبتم تو شروع کر کے یہ 4 آیتاں پڑھو۔ پھر اگر جڑا عمل میں دس رہا نا، اے جڑا اکثر میں لوگوں نے لکھ کے دینا ہے، جڑا تمہیں سنایا یہ عمل اگر تسی صبح شام کرو اچھی آواز نال تو 10-12 دنوں سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے لوگ سانو تو جدی پشتی ہویا جانتا ہی نہیں، میں تسی لے جانا ہی نہیں چاہتے، تسی چاہتے ہو پڑھیا پڑھایا مل جائے۔ میاں محنت کرے، بیوی محنت کرے، 8 دنوں سے بندہ صحیح ہو جاتا ہے۔ آخر قرآن کی پاور ہے، قرآن تو طاقتور چیز کوئی نہیں، جتنی بھی جادوگر بڑا تو بڑا بھی ہوئے نا، قرآن کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو انہاں گلاں دی سمجھ دے دے، اور تانوں پتہ لگ گیا ہونا ہے کہ یہ سارے فراڈی یہ فراڈ کس طرح کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔